الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، گزشتہ کئی دنوں سے ہم آیت الکرسی کی فضیلت، اہمیت، خصوصیات، آیت الکرسی کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نقلی دلائل ساتھ دیے ان پر اور انسان کی نجات کے لیے کس کلمہ، کس مسئلہ پہ عمل کرنا ضروری ہے، ان سب پہ بیان کر چکے ہیں۔ آج کا بیان ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے یہ دنیا کس لیے بنائی اور اس دنیا کو بنا کر انسانوں کو بھیج کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک تمام انبیاء جو کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ سب نے آ کر اپنی اپنی زندگی میں اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا کیا پیغام دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں باعث تخلیق کائنات، یعنی یہ جو پوری کائنات بنائی ہے اور سجائی ہے، کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور پوری کائنات کو بنانے کے بعد میں نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، اور تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان اور جنات دونوں مخلوق سے کیا مطالبہ کیا؟ لیعبدونی، کہ صرف اور صرف مجھے پکارو، صرف اور صرف میری عبادت کرو، صرف اور صرف اپنے ہر مسئلے کا حل مجھ سے طلب کرو۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ باعث تخلیق کائنات یہی کلمہ ہے، لیعبدونی، یعنی صرف اور صرف الہ کون ہے، صرف اور صرف عبادت کس کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی صرف اور صرف عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، صد سوز پکار کے لائق، اور ہماری قولی، فعلی، مالی ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا باعث، کائنات کی تخلیق کا سبب یہی کلمہ توحید ہے جو آیت الکرسی کا دعویٰ ہے، اور انسان کی نجات کا باعث بھی یہی کلمہ توحید ہے۔ جس شخص نے عبدالآباد دوزخ کا سفر کرنا ہے، دوزخ کا سزاوار ہونا ہے، تو اسی کلمہ کے انکار کے سبب ہونا ہے، اور جس خوش نصیب نے جنت کا حقدار ہونا ہے تو اسی کلمہ توحید کے اقرار کے سبب ہونا ہے۔ ہاں، یہی کلمہ توحید دنیا کی بھی بنیاد ہے اور دین کا بھی اصل ہے۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت
کی بنیاد یہی کلمہ توحید ہے، اور اگر بنیاد ہی ناقص ہو تو عمارت کسی کام کی نہیں۔ دنیا کی بھی بنیاد یہی ہے اور دین کا بھی اصل یہی ہے۔ پورے دین اسلام کی خوبصورت اور مضبوط عمارت اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے۔ ذرا توجہ سے سنو، اگر یہ بنیاد پختہ اور مضبوط نہیں ہوگی تو کسی انسان کے دل میں دین اسلام کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ بنیاد ہی کچی ہوگی، بنیاد ہی ناقص ہوگی۔ جی، تو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو 1,24,000 کم و بیش واللہ عالم انبیاء بھیجے، ان تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت بھی توحید تھی۔ آیت الکرسی کا یہ دعویٰ، یہ کلمہ توحید اتنا عظیم المرتبت اور اہم دعویٰ ہے کہ خداوند قدوس نے یہ دنیا بنائی اور اسی میں اپنی مخلوق بسائی۔ پھر اس مخلوق نے جب راہ ہدایت سے منہ موڑا اور گمراہی سے رشتہ جوڑا تو اس گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجنے کا سنہری سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا۔ اس سلسلہ کی ابتدا مسجود ملائکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہوئی، اور اس خوبصورت مالا کا آخری موتی سید البشر رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے، تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور غرض بھی یہی کلمہ توحید تھا۔ تمام پیغمبروں کا اعلان ایک تھا، ان کا بیان ایک تھا، ان کا وعظ ایک تھا، ان کی تقریر کا عنوان بھی ایک تھا، تمام انبیاء کا پیغام بھی ایک تھا، ان کا پروگرام بھی ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی ایک کلمہ کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، کم و بیش، کیونکہ درست تعداد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے ان محبوب رسولوں نے دن رات ایک کر کے، محنت و مشقت اٹھا کے، تکالیف اور مصائب برداشت کر کے، گالیاں کھا کے، طعنے سن کے، ظلم و ستم کی چکیوں میں پس پس کر، کانٹوں پر چل کر، خاک و خون میں تڑپ کر، زخم سہ کر اور پتھر کھا کے بڑی جرأت اور بڑی دلیری سے اس کلمہ کی تبلیغ کی، اسے بیان کیا، مخلوق کو سمجھایا، ہر دکھ برداشت کیا، مگر اس کلمہ کی تبلیغ میں کمی اور کوتاہی نہ کی۔ معزز سامعات، اس کلمہ کی اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے، اور یہ کلمہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کو اپنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیار اور تعلق انبیاء علیہم السلام سے ہوتا ہے۔ ان کا براہ راست تعلق، یعنی انبیاء علیہم السلام کا براہ راست تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ خداوند قدوس کے پیغامبر اور ایلچی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اپنے محبوب کی تکلیف اور دکھ کوئی برداشت نہیں کرتا۔
مگر اللہ کے پیغمبر جب اعلان توحید کرتے ہیں تو قوم کے لوگ ان کو مارتے ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آروں کے نیچے چیرتے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں، پتھروں کی بارش برساتے ہیں، وطن سے بے وطن کر دیتے ہیں، خاک و خون میں تڑپاتے ہیں، مگر خداوند قدوس فرماتا ہے، میرے محبوب پیغمبر، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب تم ہی ہو، لیکن جس مسئلے اور کلمے کے بیان کے لیے تمہیں تکلیف اور دکھ جھیلنے پڑ رہے ہیں، وہ کلمہ اور مسئلہ مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس لیے مٹ جاؤ، کٹ جاؤ۔ کلمہ کی تبلیغ میں کمی، نرمی اور کوتاہی میں برداشت نہیں کرتا۔ خیر، میں کہہ رہی تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی متفقہ دعوت یہی کلمہ تھا، جو کہ آیت الکرسی کا دعویٰ بھی ہے، اللہ لا الہ الا ہوا۔ قرآن مقدس میں سورہ نحل کے اندر ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر جماعت میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اپنا ایک پیغامبر بھیجا، یعنی ہر امت کی طرف ہم نے رسول اور پیغامبر مبعوث فرمائے اور ان کے ذریعے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچاتے رہے۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، ان کو بھیجنے کا مقصد، غرض و غایت ایک تھی، ان کا قوم کے سامنے اعلان، بیان، تقریر، وعظ ایک تھا۔ وہ اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو ایک آیت، اللہ لا الہ الا ہوا، ایک مسئلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، اور وہ دعوت ان الفاظ میں تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت ایک اللہ کی کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اب سوچ کی بات یہ ہے کہ طاغوت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، انبیاء سے کہلوا دیا، انبیاء کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قوم کو کہو، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اب سوچنا یہ ہے، سمجھ ہمیں یہ نہیں آ رہی کہ طاغوت کیا چیز ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جس سے بچنے کی انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ اکثر مفسرین اور ائمہ دین نے طاغوت سے مراد ہر وہ شے لی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت اور پوجا پاٹ کی جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، یعنی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور کئی مفسرین اور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، وہ طاغوت ہے، یعنی شیطان طاغوت ہے۔ تو اس تفسیر کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر رسول کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت، وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان سے بچو۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں یا تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں پھر جس چیز کی عبادت ہوتی ہے وہ شیطان ہے۔ اور اس کی تائید، اس بات کی تائید قرآن مقدس کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ میدان حشر میں اللہ رب العزت مشرکین اور کفار سے فرمائیں گے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے شرک و کفر کی دیواروں وادیوں میں، کفر و شرک کی وادیوں میں بٹکے ہوئے لوگوں، اے مجرموں، وامتازوا اليوم، آج تم الگ ہو جاؤ اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ اے آدم کی اولاد، الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا اپنے پیغمبروں اور اپنے رسولوں کے ذریعے اور آسمان سے کتابیں اتار کر یہ حکم نہیں دیا تھا؟ کیا حکم؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت پوجا پاٹ نہ کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس نے تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اللہ رب العزت سے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، خلقت من نار و خلقتہ من طین، خلقنی من نار و خلقہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرنا، کیونکہ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا کہ اس دنیا میں یا اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا پھر شیطان کی عبادت ہوتی ہے، تیسری کوئی شخصیت، کوئی ہستی نہیں جس کی عبادت ہوتی ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں اور بات فرما رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریو، وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد یعنی آزر شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم تبلیغ کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے میری معزز سامعات؟ اس سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، جس بزرگ کی پوجا پاٹ کی جائے، جس پیر فقیر کو پکارا جائے، وہ دراصل اس بزرگ اور پیر فقیر کی عبادت نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی بزرگ، کسی پیر، امام، کسی پیغمبر، جس چیز کی بھی عبادت کی جائے، ان سب کی عبادت کی ترغیب دینے والا کون ہے؟ شیطان۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، چڑھاوے، منتیں، مرادیں، ان سب چیزوں کا حکم دینے والا
انسان کو ترغیب دینے والا کون ہے؟ شیطان۔ اسی کی کوشش اور محنت سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہی وہ مردود ہے جو لوگوں کو قبروں، مزاروں اور تعزیوں پر جھکاتا ہے۔ یہی وہ خبیث شیطان ہے جو انسان ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، وہ ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ ان کو شرک کے راستے پر لگاتا ہے۔ یہی لعنتی ہے جو پہلے خود شرارت کر کے تکلیف پہنچاتا ہے، پھر کہتا ہے فلاں بزرگ کا سلام مان لو، فلاں قبر کا چڑھاوا مان لو، فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کر یہ چڑھاوا چڑھاؤں گی، منت مان لو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن جن بزرگوں کو پکارا جاتا ہے اور ان کی قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں اور نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وہ سب بزرگ قیامت کے دن پکارنے والوں کی، مانگنے والوں کی، سجدہ کرنے والوں کی، سلام کرنے والوں کی، نظریں نیازیں چڑھانے والوں کی عبادتوں کا، ان کے کرتوتوں کا انکار کر دیں گے۔ اور وہ بزرگ قسم اٹھا کر کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری پوجا پاٹ سے، تمہاری سرسوز پکار سے، تمہاری نظروں نیازوں اور چڑھاووں سے غافل اور بے خبر تھے، اور نہ ہی ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ہمارے بعد ہماری قبروں پر آ کر یہ کرنا۔ ایک اور مقام پر خدا بند قدوس ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، کہ قیامت کے روز اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء، جن کی قبروں پر شرکیہ افعال کیے جاتے ہیں اور جن کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہیں اور جن کو اس عقیدے سے پکارا جاتا ہے کہ وہ ہماری پکار سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، ہماری مشکلیں حل بھی کرتے ہیں اور حاجتیں پوری بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ان شرکیہ افعال کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا جس بزرگ، جس ولی، جس نبی، جس پیر، جس پیغمبر کی بھی عبادت کی جائے، وہ دراصل اس بزرگ، اس پیغمبر، اس ولی اور اس پیر کی عبادت نہیں ہوتی، وہ دراصل شیطان کی عبادت ہوتی۔ تو اس آیت ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا مفہوم اور مطلب یہی ہوا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہی مفہوم لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، مگر کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ دعوت اور تبلیغ اور پیغام تھا۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر سورۃ انبیاء میں ارشاد باری تعالی ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں بھیجا
اے میرے محبوب پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، مگر ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے سوا لا الہ الا، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی مطلوب، نہیں کوئی ہر جگہ موجود، الا انا، مگر میں ہی ہوں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ فاعبدونی، اور اللہ رب العزت ساتھ حکم دیتے ہیں پس تم عبادت کرنا میری۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ آپ کو ستاتے، مارتے اور تنگ کرتے ہیں، آپ کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ساحر، شاعر، مجنون، دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے ہیں تو مشرکین مکہ آپ کے گلے میں رسیاں ڈالتے اور راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، بدن خون سے رنگین ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا نام بگاڑتا ہے اور کوئی صحابی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے سر مبارک پر گندگی ڈالی جاتی ہے، آپ لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں تو مخالفین ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، لیکن میرے لاڈلے اور محبوب پیغمبر ان حالات کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، دل تنگ نہ کرنا، فکر مند نہ ہونا، غمگین اور اداس بھی نہ ہونا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اور اعلان صرف آپ کے ذمہ نہیں لگا، یہ فریضہ صرف آپ ادا نہیں کر رہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول اور پیغمبر ہم نے اس دنیا میں بھیجے ان تمام انبیاء نے یہی اعلان، یہی بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے اپنی پوری تندہی اور جرت اور بہادری سے تکالیف اور مصائب کو برداشت کر کے اسی کلمہ کی اشاعت کی تھی۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا اور شرک و کفر کے خلاف کمر بستہ رہے۔ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہی تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور غرض و غایت تھا۔ معزز سامعین، کبھی آپ نے اس کلمہ کی ترتیب پر غور فرمایا ہو؟ یہ کلمہ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، لیکن اس پر غور فرمائیے کہ اس میں پہلے نفی ہے لا الہ، پھر الا اللہ سے توحید کا اثبات کیا گیا ہے، یعنی پہلے نفی کی گئی ہے لا الہ اور پھر الا اللہ کہہ کر توحید واضح کر دی ہے، یعنی صرف اپنی الوہیت اور معبودیت کی دعوت نہیں دی کہ مجھے الہ مانو، مجھے معبود مانو، مجھے مسجود مانو، مجھے ہی ہر جگہ موجود مانو، بلکہ پہلے فرمایا لا الہ کہ میری الوہیت، میری معبودیت، میری موجودیت کو تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ زمین و آسمان میں یعنی پوری کائنات میں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی نبی ہو، کوئی ولی، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر، وہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی ولی الہ نہیں، کوئی پیر الہ نہیں، کوئی زندہ الہ نہیں، کوئی مردہ بھی الہ نہیں، کوئی امام بھی الہ نہیں، کوئی پیغمبر اور رسول بھی الہ نہیں۔ جب غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کا اقرار کر چکو تو اب کہو، کیا کہو؟ الا اللہ، کہ الہ اور معبود تو فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کلمہ میں پہلے نفی ہے
لا لا الہ، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، بعد میں اثبات ہے، یعنی الا اللہ، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کسی برتن میں ہم نے کوئی صاف اور پاکیزہ چیز ڈالنی ہو تو پہلے ہم اس برتن کو اچھی طرح خوب صاف کرتے ہیں، پہلے ہم اس کو برتن کو دھوتے ہیں، مانجتے ہیں تاکہ وہ صاف ستھرا ہو جائے، تو پھر پاک اور طیب چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، ورنہ برتن گندا اور ناپاک ہو تو اس ناپاک برتن میں پاک شے بھی پلید ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ دل کے برتن میں غور کرنے کا مقام ہے، دل کے برتن میں اللہ کی توحید داخل کرنا تھی، تو پہلے دل والے برتن کو لا الہ الا اللہ، لا الہ کے صابن سے خوب صاف کیا تاکہ کفر و شرک کی غلاظت اور گندگی صاف ہو جائے، غیر اللہ کی الوہیت اور معبودیت کے عقیدے کو دل سے نکالا جائے، کھرچا اور صاف کیا جائے۔ جب دل والا برتن لا الہ الا اللہ کے مانجے مارنے سے خوب صاف ستھرا ہو گیا تو پھر الا اللہ کا اقرار کروا کے اس ستھرے اور پاکیزہ دل میں توحید خداوندی کا شربت ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہم السلام کا انداز تبلیغ کیا تھا؟ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا جو انداز خداوند قدوس نے سکھایا، اس میں پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے، یعنی پہلے لا الہ اور پھر الا اللہ۔ جب انبیاء علیہم السلام نے یہی مسئلہ اپنی اپنی قوم کے سامنے بیان کیا کہ خالق، مالک، رازق، مدبر، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا مالک، شفا دینے والا، حاضر و ناظر اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ پہلے لا الہ کا اقرار کر کے غیر اللہ کی الوہیت اور معبودیت کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کہہ کر توحید کا اقرار کرو۔ پہلے یہ کہہ لو کہ پوری کائنات میں عبادت و پکار کے لائق کوئی نہیں، عالم الغیب اور حاضر ناظر کوئی نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اولاد دینے والا، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ جب یہ اقرار اور وعدہ کر چکو تو اب الا اللہ کے ساتھ اقرار کرو کہ الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میری معزز سامعات، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں اپنے ہر مشکل میں، ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے، کیونکہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، تو ہمیں اپنی ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے کس کے دروازے پہ جانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے دروازے پہ جانا ہے۔ کسی پیر فقیر کی قبر پر نہیں جانا۔ کسی بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے، دعا کروانا جائز ہے، لیکن کسی پیر فقیر بزرگ کی منت ماننا، چڑھاوے چڑھانا اللہ کے سوا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی اور انبیاء علیہم السلام نے
جو ہمیں اللہ رب العزت کا کلمہ سنایا، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، یعنی لا الہ الا اللہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایک کے بن کر رہیں، ہم جگہ جگہ پہ ماتھے ٹیکنے والے نہ بنیں۔ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے در پہ جھکنے والا، اپنے سے مانگنے والا بنائے۔ اہدنا الصراط المستقیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔